بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام 4 نیوز وتھ خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کے بالکل سامنے ایرانی فوج کا جس جگہ پہ ارتش کا مرکز تھا وہاں پہ اسرائیلی ایک حملہ ہوا ہے اور وہاں پہ کچھ جانی نقصانات کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ تو جناب، اس پر پاکستان نے اسرائیل کو بڑی سخت دھمکی دی ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے کہ قطر نہیں۔ تو اگر دنیا میں کہیں بھی ہمارے کسی سفارتکار کو یا سفارت خانے میں کسی جگہ پہ بھی اسرائیل نے نقصان پہنچایا تو اس کا ہم بڑا سخت جواب دیں گے اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ تا قیامت یاد رکھے گا۔ تو جناب، پاکستان نے بڑا سخت جو ہے وہ بیان دیا ہے اس معاملے میں کہ اسرائیل پاکستان کی کسی جگہ پر بھی کسی ملک میں بھی سفارتکاروں کو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ یروشلم ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کے بعد سائرن بج اٹھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے جناب، کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ بہت سارے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ سائیکو ہو چکے ہیں، لوگوں کو ذہنی بیماریاں لگ چکی ہیں کہ آئے روز سائرن بجتے ہیں اور لوگ بنکروں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایران جو ہے اس وقت بنکروں کے اوپر بھی جو ہے وہ میزائل داغتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ محفوظ مقامات کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ امریکہ نے اپنے امریکیوں شہریوں کو اسرائیل سے نکال لیا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے شہریوں کو نکلنے نہیں دے رہا اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل چھوڑ کے جائیں۔ اس کے باوجود بھی 15 سے 20 لاکھ یہودی اور اسرائیلی جو ہے وہ اسرائیل چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ ایران سے اسرائیل پر داغے جانے والے جو میزائل ہیں ان کے اوپر تھینک یو پیپل آف پاکستان اور تھینک یو پیپل آف اسپین کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ ایران جو ہے وہ اس وقت اسپین کے ساتھ بہترین اپنے دوستانہ تعلقات جو ہے ان کو ہموار کر چکا ہے۔ پاکستان تو ویسے ہی ہمسایہ ہے اور ایران جو ہے وہ مسلم ملک ہے، لیکن حیران کن چیز یہ ہے کہ اسپین کی گورنمنٹ اور اسپین کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ بھی ایران کے ساتھ ہر طرح سے اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہے۔ اسرائیل سے خبر یہ ہے کہ جناب شمالی علاقوں میں مقامی کونسل کے سربراہ خان جو ہیں وہ نتن یاہو حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کر رہے ہیں اور وہ پھٹ پڑے ہیں اور شہریوں کے تحفظ کے اقدامات جو کہ ناکافی ہیں ان کے اوپر انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر حزب اللہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے تباہی پھیر رہی ہے اور ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ لیکن نتن یاہو کی یہ پالیسیاں جو کہ بنا سوچے سمجھے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، اس سے ہمارا نقصان جو ہے اب ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو قطعاً بھی برداشت نہیں کر پا رہے کہ آئے روز جو ہے وہ حزب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ روز میزائل داغے جاتے ہیں اور عام عوام کے مرنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اسرائیل میں ایک علاقہ ہے کریات شمونا، جس کا میئر جو ہے اس نے بھی نتن یاہو کے اوپر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ آپ نے ہمارا شہر جو ہے وہ صفائی خستی سے مٹ رہا ہے اور آپ 2 شہری جو ہیں وہ گھر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو وہ ایسا اگر رہا تو لوگ مزید چھوڑ کے چلے جائیں گے اور شہر جو ہے وہ ہمارا کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو جناب، اگلی خبر یہ ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ کے مطابق پاکستان اس وقت پورے عمل میں ایک اہم پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو کہ اس وقت عالمی جنگ کو روک کے رکھا ہوا ہے اور پاکستان جو ہے وہ بڑی مہارت کے ساتھ تمام ملکوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے اور وہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو جناب، اگلی خبر یہ ہے کہ جرمن کے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے بہت جلد پاکستان میں آ رہے ہیں اور آپس میں ملاقات کریں گے۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان وارڈے فیول کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مابین بالواسطہ اور بلا واسطہ اور براہ راست ملاقات کی جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ان قریب ہی کچھ دنوں میں امریکہ اور ایران کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ملاقات کریں گے تاکہ اس جنگ کو کسی طریقے سے روکا جائے اور امن کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا جائے۔ دوسری طرف ایران نے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی 15 نکاتی تجاویز پر باضابطہ جواب دے دیا ہے اور اب واشنگٹن کے رد عمل کا ایران جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مجوزہ جنگ بندی کی منصوبہ بندی کی یک طرفہ اور غیر منصفانہ یہ مطالبات ہیں جو کہ ایران نے رد کر دی ہیں، جو کہ زیادہ تر امریکی اور اسرائیلی مفادات کے مطابق ترتیب دی گئی ہیں۔ اس لیے ایرانی عہدیدار کے مطابق یہ تجاویز جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے تہران تک پہنچائی گئی تھیں۔
جن کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایران نے اپنا موقف دیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے ہی امریکہ تک ہم اپنی تجاویز جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ ان تجاویز میں بنیادی تقاضوں کی کمی ہے اور موجودہ صورتحال سے باضابطہ مذاکرات کے لیے کوئی واضح فریم ورک جو ہے وہ موجود نظر نہیں آ رہا۔ حکام کے مطابق اس مرحلے سے براہ راست بات چیت کا کوئی عملی منصوبہ سامنے نہیں آ رہا، تاہم سفارتکاری کا عمل مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی اپنی سفارتکاری کو کمزور پیج پہ نہیں رکھے ہوئے۔ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل اپنی من مانی کے معاملات جو ہیں وہ ایران کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ایران جو ہے وہ بھی ڈٹا ہوا ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں 10,000 فوجی بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ پینٹاگون نے مزید فوجی بھیجنے کے منصوبے کا جائزہ لیا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ دستے انفنٹری اور بختر بند گاڑیوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوں گے۔ تو جناب ایران کی تسنیم جون ایجنسی نے بھی ایک خبر دی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر ممکنہ زمینی جنگ اگر ہوتی ہے تو وہ اس زمینی جنگ میں 10 لاکھ سے زائد فوجیوں کو منظم کر کے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جناب جو امریکہ اپنی کارروائی پر غور کر رہا ہے تو دوسری طرف ایران جو ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اگر وہاں سے 10,000 فوجی بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر پاسدارانہ انقلاب کے 10 لاکھ فوجی جو ہیں ان کو تیار کیا جا چکا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا ایران میں بچیوں کے اسکول کے حملے کی شفاف تحقیقات جلد مکمل کرنے اور ان کے نتائج عام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کا یہ مطالبہ تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اقوام متحدہ جو ہے ان کی تحقیقات جو ہے ان کو مکمل کرے، کیونکہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ ایرانی وزیر جو ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اقوام متحدہ کو بچیوں کے اسکول کے اوپر حملے کی تحقیقات جو ہے ان کو مکمل طور پر سامنے آنا چاہیے اور دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ اسرائیل نے کس طریقے سے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ عام عوام کے اوپر حملہ کر کے اور اسکول کی بچیوں کے اوپر حملہ کر کے 160 سے زائد چھوٹی معصوم بچیاں جو ہیں ان کو شہید کر دیا تھا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ حکومت نے توانائی بحران کے پیش نظر کم آمدنی والے افراد جو ہیں ان کو سستا پٹرول فراہم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا ہے، جس کے تحت موبائل ایپ کے ذریعے سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ اور ذرائع کے مطابق وزارت آئی ٹی نے 24,000 موبائل فونز کی خریداری کے لیے اظہار دلچسپی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ اچھا یہ موبائل جو ہے نا ملک بھر کے تمام پٹرول پمپس کو جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے تاکہ سبسڈی کے نظام کو ڈیجیٹل انداز کے طریقے سے جو ہے وہ مؤثر بنایا جائے اور اس طریقے سے چلایا جائے۔ نیشنل آئی ٹی بورڈ موبائل فون کی قیمتوں کا تعین کرے گا، جبکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں جو ہیں ان میں فونز خرید کر پٹرول پمپس تک پہنچائے جائیں گے۔ منصوبے کے تحت 12,000 پٹرول پمپ پر مجموعی طور پر 24,000 موبائل جو ہیں فون جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے، یعنی کہ ہر پٹرول پمپ پر 2 فون دستیاب ہوں گے جہاں سے لوگ جو ہیں وہ سستا پٹرول جو ہے وہ ڈلوا سکیں گے۔ حکومت کی جانب سے ہر پٹرول پمپ پر 2 نوزل جو ہے مخصوص کیے جائیں گے جہاں سبسڈی فراہم کی جائے گی، اور اس مقصد کے لیے وزارت آئی ٹی کی تیار کردہ موبائل ایپ جو ہے وہ آخری مرحلے میں ہے اور اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ لوگ جن کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے وہ لوگ بھی جو ہے اس جو اسکیم ہے اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں جو کہ بڑی مذہقہ خیز ہے۔ لاہور میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے ایک مریض علی الصبی ایمبولینس لے کر ہسپتال سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ ریحان الحق نامی مریض جو ہے وہ گزشتہ 4 سال سے زیر علاج ہے اور ان کے دماغ کا جو ہے وہ علاج کیا جا رہا ہے اور وہ کافی زیادہ دماغی طور پر ڈسٹرب ہیں۔ تو صبح 4 بجے کے قریب بلڈ بینک کی ایمبولینس لے کر سیکورٹی کو چکمہ دیتے ہوئے وہ نکل گئے اور تقریباً 15 کلومیٹر دور شدارہ کے ایک ہسپتال میں جا پہنچے اور وہاں پر ان کو مشکوک حالت میں دے کر عملے نے اسے روک لیا، جہاں اس نے کہا کہ میرا خون لے لیں۔ تو جناب یہ مینٹل ریحان الحق نامی شخص جو ہے یہ خون دینے چلے گئے ہاسپٹل میں۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے اسے ایمبولینس سمیت واپس ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ تو واقعے کے بعد انتظامیہ نے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ بنا دی ہے تاکہ سیکورٹی میں ہونے والی اس سنگین غفلت جو ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ معلوم کی جا سکیں۔ تو جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد بھی اس طریقے سے جو ہے وہ ایمبولینس لے کے جا سکتا ہے
اور خدا نہ کرے کچھ بڑا ایسا کر دے تو آپ خود بتائیں کو کیا منظر ہوگا، کیا صورتحال ہوگی کہ خدا نہ کرے اگر اس پاگل شخص کی بجائے کوئی اگر دہشت گرد ہوتا تو۔ اچھا، ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیمار شخص جو ذہنی ڈسٹرب ہے، پاگل ہے، مینٹل ہے، وہ ہسپتال کی ایمبولینس لے کے چلا گیا ہے۔ تو جناب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی دن وہ نہ ہو جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مینٹل پن کا شکار ہے، تو وہ نہ ہو صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی کسی وقت سے جنگی جہاز پکڑ کر جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو یہ دنیا میں ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جو کہ بڑے ہی عجیب و غریب ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔